جی عزیز لوگوں، میں شروع اس طریقے سے کروں گا کہ اب بات سنجیدہ ہے۔ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہم نے نئے حفاظتی اقدام نافذ کیے، لیکن اس کے بعد انفیکشن ناروے میں بہت تیزی سے بڑھا ہے اور ڈیلٹا قسم کے انفیکشن میں مضبوط ترقی کے علاوہ ہمارے ہاں اومیکرون کی نئی قسم بھی ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں مزید علم حاصل ہوا ہے کہ اگر یہ اسی طرح ہی پھیلتا رہا تو اس وائرس قسم کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اومیکرون اس طریقے سے پھیل رہا ہے کہ شاید ناروے میں کچھ ہفتوں کے دوران یہ کرونا قسم حاوی ہو جائے۔ ڈنمارک میں اومیکرون انفیکشن والوں کی تعداد ہر دوسرے یا تیسرے دن ڈبل ہو رہی ہے۔ لندن میں پہلے ہی کرونا بیماری والوں میں سے 40% اومیکرون انفیکشن زرد ہیں۔ یہ بہت جلدی سے پھیل رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیا قسم کھیل کے قوانین تبدیل کر رہا ہے اور اس وجہ سے ہمیں جلدی کام کرنا ہے اور دوبارہ کام کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو اقدامات متعارف کروائے تھے ان کا اثر ہوگا اور وہ لاگو رہیں گے۔ مقصد ہے کہ ان کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہم سخت اقدامات نافذ کریں گے اگر ہمیں علم ہوا کہ یہ ضروری ہے۔ وہ اب ہمارے پاس ہے۔ اس کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ بیمار ہوں گے آگے آنے والے ہفتوں میں انفیکشن کے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے صحت کی خدمت پر زیادہ بوجھ پڑے گا، ہسپتالوں میں بھی اور بلدیاتوں میں بھی۔ آخری دنوں میں کووڈ مریضوں کی تعداد ہسپتالوں اور انتہائی نگہداشت کی یونٹوں میں بڑھی ہے۔ ڈاکٹروں، ایمرجنسی میڈیکل مدد اور بلدیاتی صحت اور دیکھ بھال کی خدمت پر بہت دباؤ ہے اور صحت کی خدمت میں پیشہ ورانہ لوگ بیماری کی چھٹی کی وجہ سے زیادہ غیر حاضر ہو رہے ہیں اور ویسے بھی معاشرے میں لوگ بیماری کی وجہ سے زیادہ غیر حاضر ہیں۔ خلاصہ ہے کہ صحت کی خدمت پر خاصا بوجھ ہے۔ آج ہی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے بالکل برعکس، اور اس کی وجہ سے ہمیں مزید نئے اقدام نافذ کرنے ہیں۔ پھر میں یہ کہہ کر شروع کروں گا کہ ہمارے پاس ایک جارحانہ ٹول ہے جس کو آپ جانتے ہیں اور جو ہمارا سب سے ضروری اقدام ہے اور اومیکرون کے مقابلے میں بھی، اور وہ ہے ویکسین۔ ہمیں پتہ ہے کہ ویکسین اومیکرون قسم کے انفیکشن کے خلاف اتنا اچھا تحفظ نہیں کرتی، لیکن ہمارا سارا علم یہ کہتا ہے کہ ویکسین لگوا کر ہم اپنے آپ کو سنگین بیماری سے تحفظ دے سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اومیکرون انفیکشن بھی لگتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو سنگین بیماری سے تحفظ دیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، انتہائی نگہداشت میں رہنا پڑے۔ ویکسین لگوا کر آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور ویکسین لگوا کر آپ اپنے نزدیک لوگوں کو محفوظ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پیار کرتے ہیں، اور آپ واقعی معاشرے کو بھی محفوظ کرتے ہیں جس کا آپ ایک حصہ ہیں۔ ویکسین لگوا کر آپ حصہ دار بنتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اتنے لوگ بیمار نہ ہوں جس کو جس سے خدمت کو جھکنا پڑے، اور اس کی وجہ سے میں سب لوگوں کو بہت درخواست کروں گا ویکسین لگوائیں۔ ہم نے یہ مقصد بنایا ہے کہ سب لوگ جو 45 سال سے زائد عمر کے ہیں ان کو تازہ دم ڈوز کی آفر کی جائے گی، تیسری ڈوز کی جنوری کے مڈل سے پہلے۔ بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ ایسٹر سے پہلے ان سب لوگوں کو جن کی عمر 18 سال سے زائد ہوگی ان کو، لیکن اب ہم ایک نیا مقصد بنا رہے ہیں کہ سب لوگ جو 45 سال سے زائد عمر کے ہیں ان کو جنوری کے مڈل تک تیسری ڈوز دی جائے گی۔ آخری ہفتے کی ترقی کی وجہ سے ہم نے نئے اقدام کر رہے ہیں تاکہ رفتار مزید بڑھائی جا سکے۔ ہم بلدیات سے درخواست کرتے ہیں کہ ویکسین کی رفتار بڑھائیں، اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بلدیات ان میں کافی زیادہ دباؤ ہے۔ اگر موجودہ صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے تو خدمت دینے والی جگہوں پر زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے اور بیماری کی چھٹیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، بلدیات ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ شروع سے اس جنگ میں سب سے آگے کھڑی رہی ہیں، اور اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ویکسین لگوانے کے سلسلے کو مضبوط کریں اور اس طرح کہ ان کی مدد کی جائے اور بوجھ کم کیا جائے۔ اس ہفتے اتوار کو حکومت نے فوج سے درخواست کی ہے کہ جن بلدیات کو ضرورت ہے ان کی مدد کریں۔
فوج ایک امدادی ٹیم کو ترتیب دے سکتی ہے جن میں فوج کی طبی ٹیم، رضاکاروں، دانتوں کے ڈاکٹروں اور فرم کی خدمت صحت کے ملازمین، صحت کے خدمت اداروں سے صحت کے اہلکار شامل کر سکتے ہیں۔ اس خدمت کے علاوہ ہم بلدیاتوں اور میڈیکل سٹوروں کے درمیان اشتراک کو آسان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے میڈیکل سٹوروں والے بھی ویکسین لگوانے میں مدد کر سکیں۔ کافی بلدیات آج یہ کر رہے ہیں اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک قومی طریقہ کار بنے تاکہ اس خدمت کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے بعد حکومت نے FOE کے مشورے کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ دوسری اور تیسری ڈوز کے درمیان جو وقت تھا اس کو کم کر دیا جائے۔ اس کا آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ رائے کے مطابق کچھ مہینوں کا وقفہ تھا، اس کو اب ہم کم کر کے 4.5 مہینے کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جلد ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ سردیوں کے موسم میں انفیکشن کو کنٹرول کریں۔ ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کووڈ پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ جو صحت کے پیشہ ورانہ مشورے ہمیں اس ہفتے اتوار کو ملیں گے وہ کافی واضح ہیں۔ ہمیں بہت جلد سماجی رابطے کو کم کرنا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان ملاقاتیں، اس سے بھی زیادہ، تاکہ انفیکشن کو بڑھنے سے کم کرنے کے لیے اور تاکہ بلدیات اور ہسپتالوں والے ہر ضرورت مند کو ضروری صحت کی مدد دے سکیں۔ اس وبا کے 2 سالوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو اور مجھے ہمیں صرف اور صرف کم لوگوں سے ملنا ہے۔ اس وجہ سے پہلے سے کیے ہوئے نافذ کے اقداموں پر ہم نئے اقدامات نافذ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کم ہو سکے، اور یہ اہم نکات ہیں۔ ہر وہ جو گھر سے آفس میں کام کر سکتا ہے وہ گھر میں آفس رکھے گا۔ ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور قریبی رابطوں میں کمی لائیں۔ ہم قواعد کے سخت پابندیاں کر رہے ہیں، یعنی ضابطوں کے ذریعے کہ مختلف تقریبات میں کتنے لوگوں کو اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، اور وزیر صحت اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے۔ اور ہم پورے ملک میں شراب پیش کرنے کو روک رہے ہیں۔ ریستورانوں، بار یا ہوٹلوں میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زیادہ تر ہم نے بچوں اور نوجوانوں کو اقداموں سے تحفظ دینا چاہا۔ اس مد نظر کو ہم کافی زور دے رہے ہیں ابھی بھی، لیکن اب ہم جو سختیاں کر رہے ہیں ان سے ہم بچ نہیں سکتے کہ ان کا اثر ان پر نہ پڑے۔ بارنہاگن اور اسکولوں میں اور فری ٹائم میں اس کے بارے میں وزیر تعلیم بتائیں گے۔ جتنے اقدامات کا میں اب ذکر کر رہا ہوں یہ 4 ہفتوں تک لاگو رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوری کے مڈل تک، یعنی درمیان تک۔ ہم ذاتی گھروں میں مہمانوں کی تعداد پر کوئی نئی سختیاں نہیں کر رہے، سوائے ان کے جو پچھلے ہفتے نافذ کی گئیں، لیکن لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہے، اس بارے میں بھی کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، فاصلہ کے بارے میں اور تعداد کے بارے میں، اور یہ کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 مہمان گھر میں، اور کرسمس کے دنوں میں ایک دفعہ 20 مہمانوں کے اندر۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ اطلاع یا پیغامات ملنا بہت ہی مشکل ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیغامات دینے بھی بہت مشکل ہیں، خاص کر وہ سب لوگ جو باہر کی زندگی اور ثقافت کی زندگی میں ملازمت کرتے ہیں، اور خاص کر ایسے وقت میں جب باہر کی زندگی میں رہنا اور ثقافتی زندگی کرسمس کے پہلے دنوں کا ایک حصہ ہے۔ ان کم عمر نوجوانوں کے لیے جن کو باہر کی زندگی اور فٹ بال ٹریننگ کو خیر بات کہنا پڑے گا، اور ان سب کے لیے جو پہلے ہی پریشان تھے کہ کرسمس کے وقت میں وہ کم لوگوں سے مل پائیں گے، اور جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کا اب ہم اعلان کر رہے ہیں، کافی لوگوں کے لیے اور کافی کمپنیوں کے لیے۔ کافی لوگوں کو ایسے لگے گا کہ جیسے کہ یہ سب کچھ بند ہو گیا ہے، کہ بے شک معاشرے کو نہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو اور ان کے ذریعے معاش کو۔ اور ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بحران میں کوئی بھی اکیلا کھڑا نہیں رہے گا۔ ہم پارٹیوں کے ساتھ ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آج شام کو بھی، اور ان کے معاوضہ اسکیم کے بارے میں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو سیاسی فیصلوں سے متاثر ہوں گے، جن کی وجہ سے ان کی سرگرمی کم ہوئی ہے۔ کل ہم ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے جہاں ہم پیش کریں گے کہ کون سے طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے جن کی وجہ سے لوگوں اور کمپنیوں کی مدد ہوگی اس مدت میں۔ اور آخر میں سب کو کہوں گا، ہم اس وبا میں تقریباً 2 سال سے کھڑے ہیں۔ کئی دفعہ ہم انفیکشن کی تعداد کو نیچے لا سکے ہیں۔ ہم دوبارہ کامیاب ہوں گے۔ کرسمس ہوگی
اور آپ کرسمس میں اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے نزدیکی لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد نظر لگائیں کہ کس کے ساتھ آپ رہ کر کچھ فرق ڈال سکتے ہیں۔ اس ترقی کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کر چلنا ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، اور تب ہم سردیوں کے موسم میں انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں وزیر صحت کو موقع دیتا ہوں۔ عزیز سب لوگوں، یہ اداسی کی بات ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ وائرس ادھر زیادہ بہتر رہتا ہے اور ادھر زیادہ پھیلتا ہے جہاں لوگ ملتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم مجبور ہیں پھر ایک دفعہ کس کی تعداد قائم کریں کہ کتنے زیادہ اور کس طرح مل سکتے ہیں تاکہ انفیکشن اور بیماری کو پھیلنے سے روک سکیں۔ ہمیں ایک صاف رائے ملی ہے کہ اب ہمیں زیادہ سختی کرنی ہے۔ ہم بچوں، نوجوانوں اور کمزور گروپوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اقدام تقریبات اور بالغ لوگوں کی باہر کی زندگی کے بارے میں ہے۔ شراب کی پیشکش، فری ٹائم میں سرگرمیاں اور ثقافتی زندگی کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی سرگرمیاں اور ملنے کی جگہ ہے جہاں خوشی اور اچھے تجربات ملتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی جگہوں پر انفیکشن ہونے کا زیادہ خطرہ ہے اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اقدامات معاشرے میں کم رابطے اور ہل جل کے ذریعے انفیکشن کے خطرے کو کم کریں گے، اور یہ قواعد بدھ کی رات سے لاگو ہوں گے۔ اندر ہونے والے ذاتی اجتماعات میں، عوامی جگہ پر یا کرائے یا ادھار لیے ہوئے ہالوں میں ہم 20 کی تعداد تک لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ باہر کی جگہ میں 50 کی تعداد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم فوتگی پر ابھی بھی 50 افراد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک پریس کانفرنس یا پریس اطلاع بھیج رہے ہیں جس میں تقریبات کے لیے یہ ساری پابندیاں پوری واضح ہوں گی۔ یہ معلومات آپ کو ریئرنگ کے نیٹ صدر پر بھی مل سکتی ہیں۔ یہ فاصلہ رکھنے، ماسک اور تعداد کے بارے میں ہوگی۔ آج دوپہر کو میں نے بلدیات اور ریاستی منتظمین کے ساتھ میٹنگ کی ہے تاکہ ان سے سن سکوں کہ ان کو یہ حالات کیسے لگتے ہیں، اور حالات مختلف طریقے سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کئی بلدیات میں انفیکشن زیادہ ہے، صحت کی خدمت پر زیادہ بوجھ ہے اور اومیکرون کے کیس ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بلدیات میں انفیکشن کم ہے، صحت کی خدمت قابل انتظام ہے اور اومیکرون کا کوئی کیس شناخت نہیں ہوا۔ آج لائی گئی سختیاں ایسے بلدیات میں رہنے والوں کو زیادہ لگیں گی جہاں وائرس کم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک رات کے اندر اندر یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ نئے وائرس کی قسم یہ اتنی جلدی پھیلتا ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے اس کے آنے تک کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمارا خیال تھا کہ بریک لگانا ہی کافی تھا، لیکن ہم ہنگامی بریک لگانے کے لیے مجبور ہیں تاکہ غلط ہونے سے بچ سکیں۔ یہ تکلیف دہ ہے، لیکن یہ پورا ضروری ہے۔ انفیکشن بڑھنے کی وجہ سے ٹیسٹوں کی مانگ بڑھ چکی ہے۔ میں نے ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ سے درخواست کی ہے کہ جلد ہی 15 ملین فوری ٹیسٹ اور خود لینے والے ٹیسٹ کو مہیا کریں۔ ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ نے بھی 50 ملین ٹیسٹ خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، جہاں ترسیل اگلے سال کے شروع میں ہوگی۔ ہم اس کے علاوہ بھی معاہدہ بنائیں گے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ٹیسٹ ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائیں۔ اب ٹیسٹ کم پڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں ترجیح کرنی ہے کہ کون سے گروپوں کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اومیکرون پھیلنے والی جگہ پر ایسے نزدیکی رابطے جن کا معاشرے میں اہم کردار ہے۔ یہ صحت اور دیکھ بھال کی خدمت کے پیشہ ورانہ لوگ اور دوسرے لوگ جن کا معاشرے میں خاص عہدے ہیں اور ان کو ہلکی علامات ہیں۔ ہم ایک پریس اطلاع بھی بھیج رہے ہیں جن میں پوری مکمل لسٹ ہوگی کہ ٹیسٹ کے لیے کن کو ترجیح دی جائے۔ اس کی معلومات آپ کو ریئرنگ کے نیٹ صدر پر ملے گی۔ آئندہ آنے والے وقت میں مقصد یہ ہوگا کہ ہم مسلسل بارناگن کے بچوں اور ملازمین، اسکولوں میں طالب علموں اور اساتذہ، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹس اور ملازمین، اور امید ہے کاروباری اور ثقافتی زندگی میں لوگوں کا ٹیسٹ لے سکیں تاکہ معاشرے کو جتنا ممکن ہو کھلا رکھ سکیں۔ ہم ٹیسٹ لینے اور انفیکشن کا پتہ چلانے کے بارے میں حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں گے، یعنی تھسک طریقے کو۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے آنے والے وقت میں کافی جگہ پر ہم تیار ہو رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے پیکیج کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں جو ہاسپٹلز کے مالی حالات کو مضبوط کرے گا تاکہ وہ سردیوں کے موسم میں اور اس وبا کا مقابلہ کر سکیں۔
آج ہمارے پاس 2 طریقہ کار ہیں آئسولیشن اور کرنٹین کے بارے میں۔ ہم اومیکرون کے لیے کرنٹین دفعات کو سخت کر رہے ہیں تاکہ اس وائرس قسم کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ہم دونوں وائرس اقسام کے لیے ایک ہی طریقے کے آئسولیشن اور کرنٹین کی دفعات کو لا رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر انفیکشن کو پھیلنے کو روکا جائے اور ان دفعات کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو۔ گھر کے افراد ایسے نزدیکی رابطوں کے لیے اب کرنٹین کی پابندی ہوگی، لیکن 7 دن کے بعد ٹیسٹ دے کر باہر آ سکتے ہیں۔ دوسرے نزدیکی رابطے 3 دن کے بعد ہی ٹیسٹ دے کر باہر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو فری ٹائم کا کرنٹین کرنا ہے جب تک ان کا 7ویں دن کے بعد منفی ٹیسٹ نہیں آ جاتا۔ معاشرے کے لیے اہم ملازمین کے لیے کام کے اوقات میں کرنٹین پابندی سے آزاد ہیں۔ اگر کام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ منفی آتا ہے اور فری اوقات میں ان کو پھر بھی کرنٹین میں رہنا ہے تو عزیز سب لوگوں، اب ہم نئی پابندیاں لاگو کر رہے ہیں۔ ماسک اور میٹر اس چیز کو سامنے لے کر آئیں جو ہم نے پہلے بھی استعمال کی ہیں اس وبا میں، یعنی ایک مشکل وقت میں خیال اور دیکھ بھال۔ اور اب میں وزیر تعلیم کو موقع دیتی ہوں جو اسکولوں اور بانگن کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ لیجیے۔ اس کے لیے شکریہ۔ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے حکومت کی خواہش ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک معمول کی زندگی گزاریں۔ اس میں بانہاگے اور اسکولوں کو کھلا رکھنے کی واضح خواہش ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی تعلیم کے حق کے لیے اہم ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اسکول اور بانہاگے زیادہ تر خدمات کے لیے نقطہ آغاز ہیں جو ہمارے بچوں اور نوجوانوں سے رابطے میں ہیں۔ اب سب سے کم عمروں میں انفیکشن بڑھ رہا ہے۔ کچھ والدین پریشان ہیں اور یہ اسکولوں اور بانہاگوں میں ملازمین کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے اور زیادہ بیماری کی وجہ سے، غیر حاضری کی وجہ سے۔ اس لیے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے ہر روز کام پر جاتے ہیں۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کس چیز میں کھڑے ہیں۔ ہمارے اسکول اور بانہاگے نہ صرف ہمارے بچوں کے لیے محفوظ اچھی جگہ ہونی چاہیے بلکہ وہ محفوظ کام کی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ سبھی جو اسکولوں اور بانہاگوں میں کام کرتے ہیں، آپ دونوں کو کام پر زیادہ کولیگ کی ضرورت ہے اور آپ کو بہتر انفیکشن کنٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم اسکولوں اور بانہاگوں کو کھولا رکھتے ہیں اور اب ہر ایک کے لیے زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ بلدیات اسکولوں اور بانہاگے کے ملازمین کے لیے تیسری خوراک کو ترجیح دیں جن کی خوراک 2 اور خوراک 3 کے درمیان کا وقفہ پورا ہو۔ ہم قومی سطح پر تمام بانہاگے، SFO اور پرائمری اور لوور سیکنڈری اسکولوں میں پیلے رنگ کی سطح متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ قریبی رابطوں کی تعداد کو محدود کرے گا اور ان کا ایک بہتر جائزہ تیار کرے گا۔ ہم اپر سیکنڈری ایجوکیشن میں ریڈ لیبل متعارف کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول بند ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے کے تقاضے متعارف کرائیں گے، جیسے کہ چھوٹے گروپ اور کچھ زیادہ ڈیجیٹل تربیت ہوگی۔ ہم اسکولوں میں طلباء اور عملہ دونوں کے لیے مزید جانچ کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کم از کم ہم امید کرتے ہیں کہ جب وہ کرسمس کی تعطیلات کے بعد واپس آئیں گے تو تمام طلباء اور عملہ اسکول اور کام پر واپس آنے سے پہلے جانچ کر سکیں گے۔ اور جیسا کہ وزیر صحت پہلے ہی بتا چکی ہیں، اب گھر کے افراد اور قریبی افراد دونوں کو قرنطینہ میں رکھا جائے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ کس قسم سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں مجموعی طور پر امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں بھی انفیکشن کو کم کریں گے۔ بانہاگے میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے پیلا لیول، نیز اپر سیکنڈری اسکول میں ریڈ لیول، جمعرات 16 دسمبر سے کم از کم 4 ہفتوں تک رہے گا۔ بلدیات کو خود اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا مقامی طور پر اقدامات کی سطح زیادہ ہونی چاہیے۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکول اور بانہاگے جو پیلے درجے پر ہیں ان کے لیے اب بھی ضروری ہے کہ اگر ضرورت ہو تو فوری سرخ سطح پر جانے کے قابل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، زیادہ بیماری کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسکولوں اور بانہاگوں میں مزید عارضی اساتذہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب ریٹائرڈ اساتذہ کے لیے عارضی استاد کے طور پر کام کرنا مالی طور پر زیادہ پرکشش ہوگا، اور ہم اس اصول کو جاری رکھتے ہیں کہ اساتذہ بننے والے طالب علم وظیفہ کھوئے بغیر مزید کام کر سکتے ہیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ یونیورسٹیوں، کالجوں اور پیشہ ورانہ کالجوں کو جہاں تک ممکن ہو ڈیجیٹل تعلیم اور ڈیجیٹل امتحانات کی سہولت فراہم کرنی چاہیے، لہٰذا امتحان مکمل طور پر دیے جائیں گے۔
تاہم کیمپس کو بند نہیں کیا جائے گا اور جو طلباء لیبارٹری کے تجربات یا ہنر کی تربیت پر منحصر ہیں انہیں جسمانی طور پر موجود تعلیم کے لیے ترجیح دینی چاہیے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اپنے طلباء کے ساتھ واضح بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے طلباء کو معلوم ہو کہ کرسمس کی تعطیلات کے بعد وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دوبارہ کب حاضر ہوں گے۔ اب بچوں اور نوجوانوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے بارے میں تھوڑا سا۔ بانہاگے اور پرائمری اسکول کی عمر کے بچے اور نوجوان تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، جیسا کہ فٹ بال کی تربیت یا کورس میں گانے کی تربیت، لیکن تجویز کردہ پابندیوں ہیں کہ کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر سرگرمی گھر کے اندر ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 20، جب تک کہ تمام شرکا اسکول یا بانہاگے میں ایک ہی جماعت سے نہ ہوں۔ بانہاگے یا پرائمری اسکول کی عمر کے بچے اور نوجوان ایک ساتھ تربیت یا مشق کر سکتے ہیں، تاہم ہم کپ، میچ یا ٹورنامنٹ منعقد کرانے کی سفارش نہیں کرتے ہیں جہاں مختلف جگہوں سے بچے جمع ہوں۔ بانہاگے یا پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بیرونی کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جا سکتے ہیں اگر بچے ہمیشہ 1 میٹر کا فاصلہ رکھ سکتے ہوں، اور اگر یہ ممکن ہو تو تعداد کے حوالے سے دوسرے قوانین پر عمل کرنا جو تمام تقریبات پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو بچے اور نوجوان جنہوں نے اپر سیکنڈری اسکول کو مکمل کر لیا ہے انہیں بھی اپنے فارغ اوقات میں میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہیں رابطے والی کھیلوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم بالغوں کے بارے میں تھوڑا سا۔ ہم گھر کے اندر اور باہر مختلف گروپوں میں منظم کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں سے وابستہ پروگرام کو ملتوی یا منسوخ کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ بالغ افراد اب بھی باہر ورزش کر سکتے ہیں یا دیگر منظم تفریحی سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 افراد ہوں اور میٹر کا فاصلہ ضرور رکھنا چاہیے۔ آپ کا بے حد شکریہ، اور اب یہ اچھا ہے کہ ہم 2 اہم پیشہ ورانہ اداروں کو دعوت دینے کے قابل ہوئیں جن کی ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نارویجن محکمہ صحت بیون گلبوگ۔ بہت شکریہ وزیر اعظم۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا، اومیکرون کی قسم وبائی مرض کے اصولوں کو تبدیل کرتی ہے۔ بدقسمتی سے انفیکشن اتنا شدید ہے کہ اس سطح پر مداخلتی اقدامات متعارف کروانے کی ضرورت ہے جو اب کرسمس سے عین پہلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے۔ چند ہفتوں میں انتہائی سنگین نتائج سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر بھی کافی کٹھن ہو سکتا ہے، لیکن ہم مل کر یہ کر پائیں گے۔ ریاستی منتظمین کو اطلاع دینے والی بلدیات میں پہلے ہی مسلسل اضافہ ہوا ہے کہ عملے تک رسائی مشکل یا نازک صورتحال ہے۔ 157 بلدیات نے پچھلے ہفتے اس کی اطلاع دی۔ بہت سے بیمار اور متاثرہ لوگ زیادہ بیماری کی وجہ سے غیر موجودگی اور اضافی عملے تک کم رسائی کے علاوہ فاصلے کے اسکیم، لیگ وقت اسکیم، دیکھ بھال کی خدمت، بلدیاتی اداروں اور گھر کے رہائشیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ ویکسینیشن اور ٹیسٹ کے اعلیٰ ترجیحی کاموں کے ساتھ کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ بیمار کی چھٹی زیادہ ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ یہ کووڈ اور سانس کی دیگر بیماریوں دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری بلدیات میں صحت کے اہلکار، نرسیں، ڈاکٹر اور دیگر اہلکار شاندار کام کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ متاثرہ اور بیمار ہونے کی وجہ سے کام کا بوجھ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جس کی پیشکش کی جا سکے۔ بڑھتی ہوئی بیماری کی غیر موجودگی دیگر شعبوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تمام کمپنیوں اور شعبوں کو زیادہ بیماری کی عدم موجودگی کی صورت میں اپنے تسلسل کے منصوبوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہسپتالوں کو ان منظرناموں کے لیے تیاری کرنی چاہیے جو FHI نے پیش کیے ہیں، یعنی 3 سے 4 ہفتوں میں روزانہ 50 سے 200 داخلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت غیر یقینی نمبر ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اقدامات اس رجحان کو پلٹ دیں گے، لیکن آج کے عملے کی دشواری اور بیماری کی چھٹی کی غیر حاضری کے پیش نظر یہ انتہائی کٹھن ہوگا۔ ممکنہ انفیکشن کے اعداد و شمار کی بنیاد پر FHI کا حوالہ چند ہفتے آگے کا ہے اور اب ہم ماہر صحت سے اس کی تیاری کرنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی اعلیٰ سطحی سرگرمی کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اقدامات کام کریں گے۔ اس طرح کے انفیکشن کی شرحوں اور داخلوں میں تبدیلی آئے گی اور صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ آج ہم نے 358 اسپتال میں داخلوں کے ساتھ ایک اور نیا ریکارڈ درج کیا ہے۔ ان میں سے 109 انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ہیں اور 62 سانس کا علاج لے رہے ہیں۔ نئے وائرس کی قسم اومیکرون کے متعارف ہونے سے یہ خطرہ ہے کہ ہسپتالوں پر بوجھ بھی کچھ عرصے میں نمایاں طور پر بڑھ جائے گا اور دورانیہ اور دائرہ کار سے متعلق کافی غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ جیسا کہ صورتحال ابھی ہے، بیماری کی غیر حاضری اور اہل افراد کی کمی بھی اسپتالوں میں اہم مشکلات میں سے ہے۔
بلدیات اور اسپتالوں میں صحت کے اہلکاروں نے وبائی مرض کے ذریعے ایک زبردست کام کیا ہے اور بہت سے لوگ ان گنت گھنٹوں اور اوور ٹائم اور اضافی کام کے بعد تھک چکے ہیں۔ بہت سے اسپتالوں میں کام کے کل بوجھ کا اتنا زیادہ ہے کہ کچھ ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر منصوبہ شدہ آپریشن پر لاگو ہوتا ہے جن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انفیکشن کے رجحان کو تبدیل نہیں کرتے تو آنے والے ہفتوں میں آبادی کے لیے صحت کی خدمات کی دستیابی اور معیار میں کمی کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لاگو کیے جانے والے اقدامات کے ذریعے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یقینی بنانا مشکل ہے کہ نئے وائرس کے مختلف قسم کے ساتھ کس سطح پر اقدامات کافی ہیں۔ آنے والے ہفتوں میں ترقی کے حوالے سے جو چیز معنی رکھتی ہے وہ وہی ہے جو ہم مل کر کرتے ہیں۔ پھر میں کمیلا استولتنبرگ کو دعوت دیتا ہوں۔ 3 ہفتے پہلے ہم نے اومیکرون کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس پہلا کیس تھا۔ آج ہم بیدار ہوئے اور ادارہ برائے صحت عامہ نے تقریباً 1000 کیسز کی اطلاع دی، اور ہم جانتے ہیں کہ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہے گا۔ ڈنمارک میں ان کے خیال میں یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز صرف 1 یا 2 دن میں ہی اومیکرون کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ زیادہ تر اگر وہ اس قسم سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی علامات ڈیلٹا سے متاثر ہونے کی نسبت کم ہو، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں جانتے۔ پھر بھی یہ امید دیتی ہے۔ لیکن اگرچہ متاثرہ فرد کے لیے یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن تیزی سے پھیلاؤ آج کے مقابلے میں بہت سے زیادہ شدید بیمار لوگوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک ابتدائی منظرنامے میں ادارہ برائے صحت عامہ کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں میں روزانہ 90,000 سے 3 لاکھ کیسز اور روزانہ 50 سے 200 نئے اسپتالوں میں داخلے ہو سکتے ہیں۔ اگر اقدامات اس وبا کو نمایاں طور پر کم نہیں کر پاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں ان اعداد و شمار پر کتنا اعتماد ہے، لیکن وہ ایک ایسے راستے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اچھا نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اب ایکشن لینا چاہیے۔ سب سے اہم قدم جو کافی نہیں ہے، ویکسین ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ریفریشر خوراک انفیکشن کے پھیلاؤ اور بیماری کے خطرے کو کم کرے گی، بشمول اومیکرون کی وجہ سے ہونے والی سنگین بیماری۔ ہم پہلے ہی ویکسین کی 2 اور 3 خوراکوں کے درمیان وقفے کو 6 سے 5 ماہ تک کم کرنے کی سفارش کر چکے ہیں، اور اب ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ آیا وقفہ کو مزید کم کیا جانا چاہیے۔ دوسری خوراک اور تیسری خوراک کے درمیان کم از کم 4 ماہ کا وقفہ ضروری ہے تاکہ بوسٹر خوراک اور اچھا مدافعتی اثر ہو پائے۔ اس لیے اکثر کو نمایاں ہونے میں دوسری خوراک سے تیسری خوراک تک وقت کا گزرا ہونا چاہیے، لیکن بالکل کتنا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ایک ہی وقت میں خوراکوں کے درمیان ایک طویل وقفہ ریفریشر خوراک کے بعد تحفظ کی مدت کو متاثر کرے گا، تو وہاں بھی اس کا شمار طویل وقت کی سمت میں ہی ہوتا ہے، اور ایک طویل وقفہ ممکنہ طور پر ضمنی اثرات کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم وقفوں کو کم کرنے کے لیے محتاط ہیں۔ ڈنمارک میں 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے وہ کم ہو کر 4.5 ماہ رہ گیا ہے، اور 40 سے کم والوں کے لیے 6 سے کم کر کے 5.5 ماہ۔ ناروے میں ہم 45 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے 4.5 ماہ تک کم کر رہے ہیں۔ چھوٹے وقفوں کے بارے میں کوئی بھی مشورہ زیادہ سنگین انفیکشن کی صورتحال پر مشروط ہونا چاہیے، اور اس صورتحال میں ان لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے جن کو تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اہم اقدامات کے ساتھ کووڈ-19 کی وبا پر قابو پانے کی فوری ضرورت ہے تاکہ اومیکرون کی مختلف قسم کی وبائی لہر سے بچا جا سکے، جو بیماری کا بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہے اور صحت کی خدمت اور معاشرے کو زیادہ بوجھ دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فوری ہونا چاہیے تو ہم غلط ہوں، لیکن یہ اب ہم جس صورتحال میں ہیں اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ اگلے چند ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے وہ خطرہ مول لیں۔ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اقدامات کے بغیر ہو سکتا ہے، اور ہم اقدامات چاہیے۔ آگے کے راستے کی امید ہے، اور ہم مستقبل قریب میں اس پر کام کریں گے اور پھر اس پر واپس آئیں گے۔ شکریہ۔